سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین، بڑے بڑے مکان اور باغ دیے تھے، جہاں ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائیں اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور عربی گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا تھا اور گدھے پر سوار ہو کر زمیندار ادھر ادھر شہر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر آ گیا۔ زمیندار ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے اور آرام سے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ 2-4 دن بعد جب وہ فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے زمیندار سے کہا، چودھری، تم نے میری جو خاطر مدارت کی ہے میں اسے کبھی بھی بھولوں گا نہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری خدمت میں پیش کر سکوں۔ ہاں، میں جانوروں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں، تم چاہو تو یہ علم میں تمہیں بھی دے سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بھید کبھی کسی پر نہیں کھولو گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بھید کسی سے کہہ دیا تو پھر تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ چودھری نے کہا، بابا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بھید کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا اور تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر، فقیر نے اسے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سیکھنے کا عمل سکھا دیا اور پھر فقیر وہاں سے چلا گیا۔ زمیندار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں جتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر آتا اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے لنگڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھائی، آج تم لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ تو بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی، آج مجھے بہت کام کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں، اور جب میں زیادہ تھک جاتا ہوں تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹھیں برساتے ہیں تاکہ میں کام زیادہ کر سکوں، اسی لیے میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی ہے۔ خیر، اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا اس کی بات سن کر خاموش رہا اور بیل اپنے تھان کی طرف چلا گیا جہاں بیل بندھا کرتا تھا۔ وہاں پر ذمہ دار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زمیندار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ایک کھرلی بنوا دی۔ جب دونوں کو وقت ملتا تو ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، بیل بھائی، کیا بات ہے؟ آج تم بہت ہی خاموش ہو، کوئی بات ہی کرو۔ تو بیل نے کہا، گدھے بھائی، میں کیا بات کروں، آج بھی بڑی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی، سچ جانو تو تم اور جو تمہاری درگت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، گدھے بھائی، تم نے سچ کہا، دکھ تو کسی کا نہیں بانٹا جا سکتا، لیکن تم مجھے کوئی مشورہ دو تاکہ میں اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے، اور نہیں تو 2-4 دن کا آرام ہی کر لوں۔ گدھے نے کہا، ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو 5-7 روز کے لیے تو بچ ہی جاؤ گے، کہو تو بتاؤں؟ تو بیل نے کہا، نیکی اور پوچھ پوچھ، بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ گدھے نے کہا، تم یہ کرو کہ جب ہل والا تمہیں ہل میں جوتنے کے لیے لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا،
वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर उसे रहम ना आए और खेत पर ही ले जाए तो काम ना करना और ज़मीन पर बैठ जाना। कितना ही तुम्हें मारे या पीटे, तुम हरगिज़ ना उठना, गिर पड़ना, फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो दूर की बात, तुम उसे सूंघना भी ना। घास दाना ना खाने से कमज़ोरी तो ज़रूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम के लिए भी मिल जाएंगे, क्योंकि बीमार जानवर से कोई भी शख्स मेहनत का काम नहीं ले सकता। मैंने तुम्हें एक तरकीब बता दी है, अब इस पर अमल करना और ना करना तुम्हारी मर्जी है। इत्तफाक से ज़मींदार जो उस वक्त उनके पास से गुजरा तो उसने उन दोनों की बातें सुन ली और वो मुस्कुराता हुआ वहां से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया था। नौकर ने गधे के मुंह पर दाने का तो बड़ा चढ़ाया और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल दो एक मुंह मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं, और दौड़ता हुआ मालिक के पास गया और उससे कहा कि ना जाने बैल को क्या हो गया है, वो ना खाता है और ना पीता है, और आज मुझे खेतों में हल भी चलाना है। आप कहें तो मैं बाग से जाकर दूसरा बैल ले आऊं। जमींदार ने चूंकि बैल और गधे की बातें सुन ली थी, वो दिल ही दिल में बहुत हंसा कि गधे ने बैल को अच्छा सबक पढ़ाया है। जमींदार ने हल वाले से कहा, अच्छा, जाते कहाँ हो? दूसरा बैल लाने की क्या जरूरत है? गधे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकाल लो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाता, अब जो सुबह से हल में जुटा तो शाम तक सांस लेने की भी मोहलत ना मिली। तुम भी मरोड़ी गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बैल ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया, तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ न बोला। वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की कि मैं खुद ही मुसीबत में फंस गया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को अपने साथ ले गया और शाम तक उसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर से उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहिए। गधा कहने लगा, मियाँ, इन बातों को रहने दो। आज मैंने मालिक की जुबान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई, सुनाओ तो, मेरा तो दिल ही धड़कने लगा है। गधा बोला, क्या सुनाओ? मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज़्यादा ही बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर इस पर छुरी फिरवा दो। बैल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो, और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ जाकर हल में जुट जाओ। ये बातें भी जमींदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर उसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारा सारा साफ कर दिया और जब सुबह हुई तो जमींदार अपनी बीवी को साथ लिए बैल के थान पर पहुंचा। बैल जो अपने मालिक को देखता तो उछलना कूदना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। उसने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया, खोलकर उसे अपने साथ ले चला तो वो इस तरह दुम हिलाता और रगड़ता हुआ चला कि मालिक को बेइख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे? हंसी की तो कोई बात ही नहीं।
زمیندار نے جواب دیا، ایسے ہی ایک بھید کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی، جس پر میں ہنس پڑا۔ بیوی بولی، مجھے بھی وہ بات بتاؤ۔ زمیندار نے کہا، وہ بتانے کی بات نہیں ہے، اگر بتا دوں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ پر ہنسے تھے۔ زمیندار نے بہت سمجھایا کہ نیک بخت، تجھ پر میں کیوں ہنسوں گا، تجھ کو تو وہم ہو گیا ہے، اگر مرنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور بتا دیتا۔ مگر اس کی بیوی ماننے والی نہ تھی، بولی، چاہو مرو یا جیو، میں تو پوچھ کر ہی رہوں گی۔ زمیندار کی بیوی کو وہم ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ وہ دونوں اپنے گھر چلے گئے۔ زمیندار لاچار ہو کر وضو کرنے چلا گیا کہ بھید کھلنے سے پہلے 2 نفل پڑھے۔ زمیندار کے ہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں پلی ہوئی تھی اور ایک کتا بھی تھا۔ زمیندار نے جاتے جاتے سنا کہ کتا مرغی پر بہت غصہ ہو رہا تھا کہ کمبخت، تو کہاں مرغیوں کے ساتھ ساتھ بھاگا چلا جاتا ہے، ہمارے تو آقا کی بھی شامت آئی ہوئی ہے۔ مرغے نے پوچھا، کیوں بھائی، اس پر ایسی کیا آفت آ پڑی جو اچانک مرنے کو تیار ہو گیا؟ کتے نے ساری کہانی مرغے کو سنا دی۔ مرغے نے جو یہ قصہ سنا تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، ہمارا مالک بھی عجیب بیوقوف آدمی ہے، بیوی سے ایسا دبتا ہے کہ مر جائے اور اس کی بات نہ ٹالے۔ مجھے دیکھو، مجال ہے جو کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھا سکے۔ مالک ایسا کیوں نہیں کرتا کہ گھر میں جو شہتوت کا درخت ہے اس کی 2-4 سیدھی سیدھی ٹہنیاں توڑے اور اس زدن کو تہہ خانے میں لے جا کر اسے ایسا مارے کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ زمیندار وہ تمام باتیں وہاں چھپ کر سن رہا تھا۔ زمیندار نے مرغی کی بات سن کر شہتوت کی ٹہنیاں توڑی اور انہیں تہہ خانے میں چھپا آیا۔ بیوی بولی، لو اب وضو بھی کر آئے ہو، اب بتاؤ۔ زمیندار نے کہا، ذرا تہہ خانے میں چلی جاؤ تاکہ میں بھید کھولوں تو کوئی دوسرا جاننے بھی نہ پائے اور میں وہیں مر جاؤں۔ بیوی نے کہا، اچھا، اور آگے آگے تہہ خانے میں چلی گئی۔ زمیندار نے دروازہ بند کر کے بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میں پھر کبھی ایسے ضد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تہہ خانے سے باہر آ گئے۔ کنبے والے اور رشتے دار جو پریشان تھے وہ سبھی خوش ہو گئے اور میاں بیوی مرتے دم تک بڑے ہی اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ زمیندار نے اپنے نوکر سے کہا کہ تم ایک اور جا کر بیل لے آؤ اور اب اس بیل سے زیادہ کام نہ لینا۔ اسی وجہ سے یہ بیل بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ اکیلا ہی بہت سارا کام کرتا ہے۔ اگلے روز نوکر ایک اور بیل لے آیا۔ اب بیل بھی خوش تھا کہ اس کے حصے کا کام دوسرا بیل بھی مل کر کرے گا۔ سب خوش ہو گئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔